بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2379 ہے، 2379۔ آج سورۃ الاخلاص مکیہ کی تشریح و تفسیر کی جائے گی، آیت نمبر 1 تا 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے نہیں جنا، ولم یولد، اور وہ نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، وہ معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ان 4 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ دوسری بات، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تیسری بات، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ چوتھی بات، اس کا کوئی جوڑا بھی نہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ ان مشرکین و کفار سے کہہ دیجئے جو آپ سے آپ کے رب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور تنہا ہے، اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی، اس کا نہ تو کوئی شریک ہے اور نہ کوئی ہم مثل، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے کہ اسے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں، البتہ ساری مخلوق اس کی محتاج اور ضرورت مند ہے۔ اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے کہ جو اس کی خدائی میں شریک ہو، جیسے کہ مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، اور یہود کا عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان سارے عقیدوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رب ذوالجلال اس سے پاک ہے، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ خود کسی کی اولاد، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور نہ ہی اس کے مقابل کوئی ہے، اس کے مقابل کا کوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بیوی کو منسوخ کرنے کی نفی کی گئی کہ اسے ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب تو انسان کے لیے ضروری ہیں، نہ کہ اس خدا کے لیے جس نے خود ان انسانوں کو پیدا فرمایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 101 میں فرمایا گیا، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء، کہ وہ تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، پھر یہ کیسے مناسب ہو کہ اس کی اولاد ہو اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے، وہ تو ایسا ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 92 میں بھی اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو، آسمان اور زمین میں کوئی ایسا نہیں جو خدائے رحمان کے پاس بندہ بن کر نہ آئے، یعنی ہر کوئی اس کا بندہ ہے، نہ کہ اولاد۔ الغرض یہ صورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مشرکین نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آپ ہمارے سامنے اپنے پروردگار کا نسب بیان کیجیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں، اے اللہ کے نبی، کون ہو سکتا ہے جو ہم میں سے تہائی قرآن 1/3 ایک رات میں پڑھ سکے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس سورت کی تلاوت کی تو اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جس نے 1/3 قرآن ہی پڑھا ہو تو پھر اس کا کتنا ثواب ہوگا اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔